کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے۔ موجود ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جنہیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں، انہیں لائیو ریڈیو پہ سنتے ہیں، یوٹیوب پہ سنتے رہتے ہیں لائیو، اور فیس بک پہ بھی لائیو دیکھتے رہتے ہیں، اخبارات کی زینت یہ بنے رہتے ہیں، یہ ڈینس سیاست کرتے ہیں، اور انہیں ڈنمارک میں تقریباً 50 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے۔ یہ سینئر سٹیزن ہے اور بہت زیادہ ان کا مطالعہ ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک سینئر صحافی دوست ہیں حاجی اسلم مہر صاحب، انہیں بھی مطالعے کا بڑا شوق ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ شاہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے حالات دنیا کے تبدیل ہو رہے ہیں، ڈنمارک کی سیاست بھی تبدیل ہو رہی ہے، روز کوئی نہ کوئی وزیر یا کوئی نہ کوئی ممبر جو ہے وہ سلپ ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے شاہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف انشاءاللہ تعالی پہلے اگلے ہفتے کو شروع ہو جائے گا، اور یہاں پہ 1 مارچ سے یہاں لوگوں کا روزہ ہوگا، رمضان ہوگا۔ ہم ان کو پہلے یہ آپ کے پلیٹ فارم سے خوش آمد کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ سب کا روزہ خیر خیریت سے گزرے۔ شاہ صاحب آپ کو پیشگی مبارک۔ جی، اور یہاں کے جو حالات ہیں، آج موسم بہت گرم ہے۔ آج موسم جو ہے نارمل جو پچھلے 2 ہفتے یہاں پہ گزرے، جہاں پہ مائنس تک چلا گیا تھا 15 تک، تو آج پلس پہ ٹیمپریچر جا رہا ہے، اور فیل لائٹ جو ہے وہ +5-6 ہے۔ تو یہ 8 تک ٹیمپریچر آج گیا ہے، اور اللہ کرے کہ اسی طریقے سے یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ برقرار رہے۔ لیکن اس موسم کے ساتھ کچھ بیماریاں بھی ایسی ہیں، یہ جو ہمارے ارد گرد جنگ لگی ہوئی ہے، اس کے اثرات بھی جو ہیں ہواؤں کے ساتھ مل کے تو لوگوں کے لنگس تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو چل رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو سیاست ہے وہ کلا بازی کھا رہی ہے۔ کمیون پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ جی میں آتا ہوں، میں ذرا تھوڑا سا پہلے یہ بتا دوں کہ جرمنی کے اندر کنزرویٹو پارٹی فلیٹ لے کے جیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو راشسٹ سرمایہ داروں کی پارٹی، یہ الٹرنیٹو پارٹی جو تھی نا وہاں کی، جیسے یہاں پہ بھی الٹرنیٹو ہے، وہاں پہ جو الٹرنیٹو پارٹی ہے اس نے 20% ووٹ لیے ہیں، اور اس نے تقریباً 28% CD جو ہے۔ الٹرنیٹو جو ہے ایکول رائٹ والے جو ہیں، جی وہ ادھر جرمنی میں انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم ہماری حکومت ہم جس کے ساتھ بھی بنائیں گے تو ہم فارنرز کو نکال دیں گے یہاں سے، اور خاص کر مسلمانوں کے خلاف وہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ اب کہاں تک صحیح ہے وقت بتائے گا کہ وہ پاور میں آ کے کیا کرتے ہیں، لیکن کیونکہ کنزرویٹو جو ہے اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اسائلم جو ہے، اسائلم سیکر، ان کے جو سیاسی پناہ لینے والے ہیں ان کے رولز میں تبدیل کروں گے، لہذا اس کو ووٹ ملے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سوشل ڈیموکریٹ ساتھ مل کے یہ حکومت بنا لیں۔ تو شاہ صاحب اس کا مطلب ہے پھر قانون زیادہ سخت ہو رہے ہیں یورپ میں؟ جی، اس کی وجوہات ہم خود ہیں، اس کی وجوہات ہم لوگ خود ہیں، کیونکہ ہم لوگ بتا دیں۔ جی بالکل، ہم خود غلطی کرتے ہیں اور الزام دوسروں پہ، الزام تراشی اور غیبت دوسروں پہ کرتے ہیں، اور ہمارے ہی لوگوں کی وجہ سے یہ جو ہے یہ ساری پرابلم جو ہیں پورے یورپ، ایون ڈنمارک کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ جو قوانین اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ مجھے بھی مجبوراً کل جو ہے وہ اپنے وکیل کے پاس سارا دن گزارنا پڑا۔ تو یہ حالات جو ہیں یہ کمیونوں کے بھی سخت ہیں، گورنمنٹ کے بھی سخت ہیں۔ یہاں پہ ہمارا جو فوڈ وا منسٹر تھا، یعنی کہ یہ جو خوراک کا، فوڈ وا کی تشریح کر دیں جی، یہ خوراک کا جو منسٹر تھا، وزیر خوراک، اس نے جو ہے وہ ڈائریکٹر کی جاب لے لی ہے، تو اب وہ اس کو گڈ بائی کہا گیا کہ بھائی میں اس کے اوپر نہیں چلوں گا۔ تو یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر کافی جو ہے شاہ صاحب لوگ سیاست سے تنگ پڑ رہے ہیں۔ جی بالکل، بہت زیادہ اس کا اپنا جو ویلیوز ہے، جو مورال ہے، اس کے اوپر یہ حکومت اب نہیں کھڑی۔ اس حکومت کے جو
ڈیموکریٹس ہیں ان کی لاس لوکے کی پارٹی جو ہے اس کے آلریڈی 5 کل تھنک ممبرز جو ہیں وہ سلپ ہو گئے ہیں. وہ لاس لوکے کون ہے؟ لاس لوکے راسموسن یہاں کا وزیر خارجہ بھی ہے اور یہاں کا وہ پہلے 2 دفعہ وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے اور اب وہ تیسری دفعہ پھر اپنے پر پھیلا رہا ہے کہ ہو سکتا میں آ جاؤں, لیکن اس کی پارٹی کو زبردست جھٹکے لگے ہیں. اور ہم جو تجزیہ پچھلے سال بھی کرتے تھے کہ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے زیادہ عرصہ نہیں رہے گی, تو وہی ہو رہا ہے کہ اس کے حالات جو ہیں وہ بالکل گڈ مڈ ہو گئے ہیں اور یہ کسی وقت بھی. شاہ صاحب اگر ان کی پارٹی کے لوگ چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمیون کے جو آنے والے الیکشن ہیں نومبر میں ہوں گے اس پر بھی اثر انداز ہوں گے. یہ بالکل کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جن کو تو بالکل ہی وہ ممبرز نہیں مل رہے کہ وہ کس کو کھڑا کریں, کہاں کھڑا کریں, کیونکہ یورپین یونین کے جو جنرل ایڈوکیٹ ہیں ان کی طرف سے, ان کے آفس کی طرف سے اور ان کے اپنی زبان سے یہ لفاظ کہ ڈینمارک کے اندر جتنے بھی فارنرز رہ رہے ہیں, خواہ وہ ڈینش نیشنل ہو یا وہ عام فارنرز یہاں رہ رہا ہے, ان کے اوپر ان کے قوانین جو ہیں وہ انتہائی افسوسناک اور ظالمانہ اس نے کہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو خبروں کی خبر ہے اور اس کا جو بیان ہے ٹی وی کے اوپر یہ نشر ہوا ہے. تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم بھی کوئی ہوش کے ناخن لیں اور اپنے آپ کو اسٹینڈ بائی ہم سے مراد آپ کی غیر ملکی ہیں, غیر ملکی, کیونکہ یہ غیر ملکی غبیت کرنے میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ بجائے اس طرح آنے کے آپ آئیں. شاہ صاحب یہ غبیت کرنا بھی کوئی کام ہے یا سیاست ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. میری مراد ہے یہ کوئی کام ہے یا کوئی سیاسی کام ہے؟ یہ کوئی سیاسی کام نہیں. سیاسی کام وہ ہوتے ہیں جو آپ دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی مل کے تو آپ بات کر سکتے ہیں. آپ ڈینش فیڈ کے پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے بھی آپ بات کر سکتے ہیں, آپ سوشل ڈیموکریٹ اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. اپنی بات منوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, پبلک پلیٹ فارم ہوتا ہے. ہمارے بھی لوگ جو ہیں ہم ان کو اوپن دعوت دیتے ہیں, اس ریڈیو پہ آئے, میسیجز نہ کریں, ہمیں پتہ ہے کہ کون میسیجز کرتا ہے. صاحب آپ اس وقت ریڈیو پر بھی بیٹھے ہوئے, ٹی وی پر بھی لائیو جا رہے ہیں. جی بالکل, میں سب کو دعوت عام دیتا ہوں جس کو یہ شک ہے کہ قابلیت کہاں سے بولتی ہے, کون کس چیز کا ہے, تو وہ اوپر آئے, آگے بات کریں کہ جی ہمیں اس چیز پہ اعتراضات ہیں. صرف یہ نہیں کہ آپ جا کے تو ایسا کام کریں گے کل آپ خود. شاہ صاحب اگر میرے آپ پر اعتراضات ہیں لوگوں کو میں بتاتا ہوں, شاہ صاحب میرے آپ پر اعتراضات ہیں لوگوں کو بتاتا ہوں, اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا میں چائے پی رہا ہوتا ہوں, تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ پھر تو یہی کہیں گے کہ کانڈ پیچھے چھرا کوپن والی گل ہے. پنجابی میں تو یہی کہتے ہیں کہ یہ, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو غبیت کرتا ہے کسی کو بیٹھ کے اس کی ایک طرف اس سے دوستی رکھتا ہے, اس کو بھائی کہتا ہے, اور دوسری طرف اس کی باتوں کا غلط تشریح کرتا ہے, نشریات کرتا ہے, اس کو غبیت کہا جاتا ہے. اور وہ ایسی ہے جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس پہ ہمیں بڑا احتیاط کرنا چاہیے. اختلافات رائے ہو سکتے ہیں, اختلافات کسی قسم کے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جب مجموعی طور پہ قوم کا مسئلہ ہو تو پھر ہمیں یکجا ہونا چاہیے. جیسے ہم نے سروے کیا تھا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ ہماری پوری قوم جو ہے وہ ڈینشوں کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ کھڑی ہے, سائڈ بائی سائڈ کہ اگر کل کو خدا نہ خواستہ کوئی ملک اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہمیں پہلی لائن میں ہوں گے یہ. جی بالکل. تو اسی طرح ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اگر کسی کو ہمارا مشورہ اچھا نہیں لگتا, ہماری کوئی بات اچھی نہیں لگتی, تو آئیں پلیٹ فارم پہ بیٹھے, جواب دیں, جواب دیں, اپنا ٹائم لیں, اپنے حصے کا ٹائم لیں. ریڈیو پہ نہیں بات کرنا چاہتے تو ٹیبل ٹاک کریں ہمارے ساتھ, ہمیں بلائیں. شاہ صاحب ٹی وی پہ آ جائیں, ویوز ہیں لائیو پروگرام میں ٹی وی پہ آ جائیں. ٹی وی پہ آ جائیں, 100 بسم اللہ آئیں کہ جی کہ ان چیزوں کی ہمیں فوکلائنگ چاہیے, ہمیں انفارم کریں آپ کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے اس میں کیا وزن ہے, آپ کیا ہمارے ساتھ اس بات پہ دیکھیں. اب انہوں نے کیا قانون کیا بنائے ہیں, میں نے جھوٹ بولنا نہیں سیکھا,
میں سچی بات کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے کل میں سارا دن, آپ سچ پھیلاتے ہیں. جی میں کل سارا دن اپنے وکیل کے پاس تھا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ جو نیا گرین چیک جو فری اپنا گرین چیک دیتے ہیں نا آپ کو آپ کی پینشن کے ساتھ, پھر یہ آپ کے پینشن میں سے اور آپ کے گھر کے حساب سے اس کی کٹوتی کرتے ہیں. اور یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے مجھے دیا. پہلے تو میں کام کرتا تھا, مزدوری کرتا تھا, ساتھ اپنی یہ چیک کی بات کریں, یہ انکم میں نہیں آتا. نہیں, اس کو وہ ایکسٹرا انکم گنتے ہیں. اس کو وہ آپ کی پینشن میں نہیں اس کو گنتے, بلکہ ایک ایکسٹرا. اور جب آپ اس میں سے آلریڈی 38% یا 37% یا 36% ٹیکس دے دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ رقم آپ کو ملتی ہے, یہ ایک قسم کا آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے اور پینشنز کی طرف سے یہ ایک تحفہ. صاحب ذرا آسان کر دیں, جو پینشن ملتی ہے فلکے پینشن جسے کہتے ہیں, اسٹیٹ کی طرف سے جو پینشن ملتی ہے, آپ کی جب عمر پوری ہو جاتی ہے عمر کی تو آٹومیٹیکلی پینشن آ جاتی ہے. اس میں کیا سہولیات ہوتی ہے؟ اس میں کتنے گھنٹے آپ جو کام بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ؟ میں تو ہاتھ باندھ کے لوگوں کو کہوں گا کہ میں نے خود یہ بیوقوفی کی ہے, کام مت کریں. اگر آپ نے کام چھوڑ دیا تو چھوڑ دیں, کیونکہ آپ کی جو اصل سہولیات ہیں وہ یہ نئے قوانین پی ڈی ایم گورنمنٹ نے بنایا وہ آپ سے چھین رہے ہیں. میں کیوں اس پہ بیٹھا ہوا آج اپنی مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے. شاہ صاحب ذرا پی ڈی ایم کی تشریح کرتے ہیں, شاید نئے لوگ ہمارے ساتھ آنے والے جو ہیں وہ شاید سمجھ نہ پا رہے ہوں. پی ڈی ایم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر بہت ساری جماعتیں مل کے تو انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے. یہاں پہ بھی یہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے اور ان کے اپنے چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو یہ بالکل وہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے. اور اس کو میں اس لیے پی ڈی ایم کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اتنے مسائل کھڑے کر دیے ہیں. ایک تو ان کا گرین لینڈ کا مسائل ہے, دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہاں ڈنمارک کے اندر پچھلے سال 1,90,000 ڈینشوں کو, جس سے آپ بھی اور میں بھی اس ریڈیو میں ہم بات کرتے ہوتے تھے تو بیچ میں ہماری بات غائب ہو جاتی تھی. تو یہ انٹرنیٹ اور موبائل کی جو ہے 1,90,000 آدمی جو ہے ڈینش وہ افیکٹڈ صرف ڈنمارک میں پچھلے سال ہوئے ہیں. اور ان کے ساتھ کرائم ہوا ہے, یعنی کہ چھوٹا موٹا بہت. اور اس لیے اب گورنمنٹ نے یہ ایڈوائز کیا ہے کہ انٹرنیٹ پہ محتاط ہو کر شاپنگ کریں. کیوں کہ آپ کو فراڈ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں بینک میں کوئی چیز آپ خریدتے ہیں جب انٹرنیٹ میں تو اسی وقت آپ کو بینک کا میسج آ جاتا ہے. بالکل اتنا بڑا فراڈ آپ کو ساتھ ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ نے کہا یہ کہ نیا طریقہ آ گیا. ہو سکتا ہے کہ آپ آگے پیکٹ کھولو تو پیکٹ کے اندر بھوسا ہو یا اخباریں ہو یا کوئی ایسی چیز ہو. آپ نے وصول تو کر لیا, اب آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کو میں نے کھولا تو یہ تو پھر آپ پولیس سے روئیں گے. لیکن بھیجنے والا یہ کہہ سکتا ہے جی کہ آپ نے ہو سکتا ہے خود یہ بے ایمانی کی ہو, آپ نے تو وصول کیا ہمارا پیکٹ. تو اس لیے ہم اپنے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ینگسٹر سے کہ لویا کھپ انٹرنیٹ اس سے ایک ویکتی, اور اگر ہے تو اس کی اونرشپ سے کریں, پورا اس کے اطمینان کریں. اور اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ باہر سے جا کے چیز خریدیں. آپ کو پتا ہوگا کہ کون سی دکان سے میں نے چیز خریدی ہے اور کہاں میں کتنے عرصے میں ریٹرن کر سکتا ہوں. آج کل جو میکوا ہے, یہ جو اسپیشل میکوا کی ذرا تشریح کر دیں. میکوا یہ ہوتا ہے کہ برانڈیڈ, یعنی کہ آپ کسی بھی اسپیشل برانڈ کے کپڑے خرید رہے ہیں, چیزیں خرید رہے ہیں, تو وہ نمبر 2 آ رہی ہیں, بلکہ نمبر 3 آ رہی ہیں. اور بعض اوقات وہ نکلتی نہیں, وہ اس برانڈ کی ہوتی نہیں. تو لہٰذا گورنمنٹ نے جو بات کی ہے تو انہوں نے ایک ہمیں یہ اشارہ دیا ہے واضح طور پہ کہ 1,90,000 لاسٹ ایئر کو سنود ہوا ہے, یعنی کہ ان کو نقصان ہوا ہے. تو اب انہوں نے نیا میتھڈ لے لیا, نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کم از کم یہ جو نیٹ کی چیزیں ہیں اس کو مت خریدیں, اس کے ہم ذمہ وار نہیں. آپ لیکن شاہ صاحب یہ تو آپ انفارمیشن دے رہے ہیں, کیا کمیون لیول پہ کوئی سٹی کونسلر وغیرہ بھی اپنے اپنی مختلف کمیونوں میں اس آواز کو اٹھا رہے ہیں, کوئی قانون سازی کرنے کی طرف جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں نیچے سے, تاکہ بڑی جماعتیں اس پر جا کے پارلیمنٹ میں کوئی قانون بنائیں؟ نہیں, بالکل نہیں.
بلکہ جو ہماری پرابلمز جو ہیں 1 جنوری سے جو بڑھی ہیں اور جو آگے 1 جولائی سے بڑھ رہی ہیں، اس کے اوپر کوئی کونسل بات نہیں کر رہا. صرف ایک بچی ہے آپ کے ساتھ اور ایک بچہ آیا تھا، انہوں نے البسٹون کمیون سے بات کی اور بڑے واضح طریقے پہ بات کی. پھر لاسٹ سنڈے کو آپ کا یہ جو ابھی اتوار گزری ہے، اس کے آپ کے ساتھ باقاعدہ وہ بچی رخسانہ بھی تھی اور مسٹر البسٹون بھی تھے. بڑے واضح اشاروں میں ہم نے اوپن بات کی ان سے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کب بڑی میٹنگیں ہوتے ہیں، کب ہمیں وہ اپنے پلیٹ فارم پہ بلاتے ہیں اور ہم جا کے ان کے آگے اپنی تجویزات رکھتے ہیں، اپنی بات رکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی جو ہماری نہیں ہمارے لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو سب کو مل کے اکٹھا کیسے کیا جائے. شاہ صاحب ذرا تھوڑا سا ہولڈ کیجئے گا، کیونکہ ایک ساتھ فرمائش آئی ہے، وہ نعت بھی سننا چاہتے ہیں. جی تو ناظرین، ہم آپ کو سامعین آپ کو نعت بھی سناتے ہیں. اگر یہ پروگرام آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں. آئے مل کر جو ہے ہم اپنی نعت سنتے ہیں. FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھے میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. صاحب ہم فرمائش تو سب کی پوری نہیں کر سکتے، چونکہ اس وقت لائیو پروگرام ہیں. ہم جو ہے یوٹیوب پر بھی ہیں، اسکائی پر بھی ہیں اور ریڈیو پر بھی ہیں، ادھر آپ کی آواز پہ جو نیٹ پر بھی ہیں. تو شاہ صاحب ہم ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہیں گے. مجھے ساتھ ساتھ فون بھی آتے. جی شاہ صاحب آپ اپنا جاری رکھیں. یہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہاں ہمارے ڈینمارک کا، وہ اب پروفیسروں اور بڑے پڑھے لکھے اداروں کے لوگوں نے یہ آواز اٹھانی شروع کر دی ہے کہ ہمیں کیا ملا، کہ وہاں پہ تو امن ہونے جا رہا ہے یوکرین کی. اور وہ کل آپ نے پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں بھی امریکہ نے بات اٹھا دی ہے کہ اس کی جو یوکرین اور روس کی جنگ ہے اس کو اب سٹاپ کیا جائے. اور وہاں پہ دونوں کے وزیر خارجہ جو ہے روس کے بھی اور امریکہ کے یہ بھی بات کر رہے ہیں، اور چائنا سے بھی امریکہ بات کر رہا ہے. تو یہ اب سٹاپ ہونے جا رہی ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے. فرانس بھی مخالف ہے، جرمن بھی مخالف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جرمن نے تو یہاں تک کہہ دیا، جو نئے ان کے چانسلر آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب امریکہ پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں اپنے قدم خود جو ہے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہیے. تو ڈینش کہتے ہیں کہ ہم نے جو 59 ملیارڈ کرونا جو ہے ہم نے اس جنگ میں صرف یوکرین کو دیا ہے، جس میں ہمارے جہاز بھی ہیں اور ہمارے پیسے بھی گئے ہیں اور لوگوں کو. تو ہمارے لوگوں کو کیا نقصان ہوا؟ ہاں ہمارے لوگوں کو نقصان ہوا ہے کہ جو آپ ہمارے پینشنروں کے پیسے ہم سے چھین رہے ہیں، یہ ہمیں دکھ ہے. اگر آپ جنگ کے نام پہ مانگتے تو ہم خوشی سے دیتے، اپنے پاس سے دیتے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ خطرے میں ہے، اس کی کوئی اس کی عزت کا سوال ہے. لیکن اگر آپ آ کر یہ کہنا شروع کر دیں جی کہ اب ان سے اس طرح پیسے لے، ڈرائیونگ چلان ہو گیا تو اس پہ 500 جو ہے ایکسٹرا چارج کر رہے ہیں. اب کس چیز پہ چارج کر رہے ہیں؟ آپ آئیں، آپ گورنمنٹ کے جب آپ کمیون میں الیکٹ ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو پے کرتی ہے، وہ ہمارے پیسے ہوتے ہیں، ٹیکس پیئر کے پیسے ہوتے ہیں. ہمارا یہ سوال ہے کہ کب تک آپ اس سوراخ کے اندر سر چھپا کے بیٹھے رہیں گے شتر مرغ کی طرح؟ باہر آئیں، آ کے بتائیں کہ ہمیں ہماری پرابلمز کیا ہیں. ہماری اتنی زیادہ پرابلمز بڑھ گئی ہیں کہ یہ سٹوک 11 سٹوک 2 کے تحت جو ہے یہ لوگوں کو سوال و جواب کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا آپ نے اگلا الیکشن نہیں لڑنا؟ کیا آپ کی مخالف پارٹی نہیں ہے؟ آپ کی مخالف پارٹی آ گئی ہے اللہ کے فضل سے فری کرونے
اور میں اس کا جو ہے اب جب تک اگر وہاں تک بھی میں اس کا شاہ صاحب تھوڑا سا وقفہ لے لیتے ہیں 1-2 منٹ کا، تو کچھ تھوڑی سی ضرورت کام بھی ہے، وقفہ بھی لے لیتے ہیں، تو آپ کو جو ہے پھر میں دوبارہ اسی پر آتا ہوں، آپ کی فری گرونے پارٹی پر آتا ہوں۔ تھرڈی آواز۔ شاہ صاحب آپ سے یہ بات کریں گے، سن لیتے ہیں گما توار۔ تونجی آواز۔ ستاسو جاخ شاخ 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 شاخ۔ شاہ صاحب سب کی تو ہم فرمائش پوری نہیں کر سکتے، سب کی خواہشیں تو ہم پوری نہیں کر سکتے۔ یہ چاروں جو ہے وہ صوبوں کا تھا، یہ ریڈیو آپ کی آواز میں جو اس وقت محروم جو ہے وہ یعقوب صاحب کی آواز میں ہم نے آپ کے ساتھ شاہ صاحب شیئر کیا، آپ کے وہ ساتھی تھے، دوست تھے، آپ کو پتہ ہے وہ آل پاکستان سوسائٹی کے جو ہیں وہ چیئرمین بھی تھے، صدر تھے، اور اس کے بعد یہ کاغذات جو ہے وہ ہمارے حوالے کر گئے تھے۔ چلے اس پر پھر کبھی بات کریں۔ جی شاہ صاحب آپ اپنی پارٹی کی بات کر رہے تھے، آپ کی فری گرونے کیا کر رہی ہے؟ آپ کے فری گرونے کے چیئرمین تو پاکستان کے اسٹیٹ کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ان کی صرف اسٹیٹ کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، ان کی کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جہاں تک مجھے علم پڑا ہے، اور وہ میرا خیال میں اس ویکینڈ تک وہ واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ کسی ملک کے ہیں، وہاں آپ کو کمیونٹی فورم کے چیئرمین کی حیثیت سے ملک میں جاتے ہیں، یا آپ کسی بھی تنظیم کے حوالے سے کسی کی صدارت یا تنظیمی عہدے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں آپ کی کوئی ملاقات کسی دوسرے سے ہو جاتی ہے۔ ٹائٹل ہے، لیکن جو اس وقت میرے پاس بالکل، اور آپ کو یہ رائٹ ہے کہ دے رہے ہیں کیونکہ میں کمیونٹی فورم کا چیئرمین ہوں، ٹائٹل ہے، لیکن میں اس ٹائٹل کو میڈیا پر یوز نہیں کرتا۔ یہ لیکن اگر گورنمنٹ آفیشل آپ کو وہاں پاکستان پہ بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے کمیونٹی کے کیا پرابلمز ہیں، تو کیا آپ ان کو انفارم نہیں کریں گے؟ کیا آپ ان کو یہ کہہ دیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی راجہ صاحب، آپ کی آواز بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب آ رہی ہے شاہ صاحب؟ اب آ رہی ہے۔ آپ جاری رکھیں شاہ صاحب۔ اس لیے کوئی بھی آدمی جاتا ہے، وہ آپ کا کتنا مخالف ہو، اگر وہ کسی پارٹی کے بندے کو ملتا ہے، اور ہمارے لوگ جاتے ہیں جو یہاں لیڈران بنے ہوئے ہیں، وہ جا کے مختلف لوگوں کو، اپنی پارٹی کے لوگوں کو ملتے ہیں، تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ فیس بک پہ ان کی تصویریں آتی ہیں، شادی بیاہ پہ وہ بلاتے ہیں، مختلف فنکشنز کے اوپر جاتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اپنی کیا بات ہے۔ آپ ان سے سوال جواب نہیں کر سکتے جی آپ نے ان کو بلایا تھا تو کیا ہمارے لیے کوئی وہاں پہ راہداری کا سلسلہ کھولا ہے پاکستان میں یا کیا؟ نہیں۔ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے یا کسی سے ملتا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں میں سے ہمارے بھائی جا کے تو دوسرے ممالک کے اندر لوگوں کو ملتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں میاں طارق جوید جو ہے وہ ابھی پیچھے باقاعدہ کافی ممالک میں گیا، وہاں کے امبیسڈر کو بھی ابھی میرے خیال میں بلغاریہ یا رومانیہ کسی کے امبیسڈر کو بھی مل کے وہاں پہ آیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چلتی رہتی ہیں، ہونا چاہیے۔ ذاتی خیالات، ذاتی دشمنیاں جو ہیں، ان چیزوں پہ اس ملک کے اندر ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ ایک اگر میاں طارق ملا ہے تو وہ اپنا جو تنظیم ہے ان کی، جس گلوبل کے وہ تنظیم ہے، اس کی اب چیئرمین کی حیثیت سے ملے، وہ اپنا ذاتی حیثیت سے نہیں ملے، تو بڑی اچھی بات ہے نا، بہت اچھی بات ہے۔ اور اس نے کچھ نہ کچھ تو بات کی ہوگی کہ بے شک اس نے گلوبل جو ہماری پرابلم ہے اس کے اوپر ڈسکس کیا ہوگا، اور یہ بڑی خوش آئندہ بات ہے۔ ہر آدمی کو بات کرنی چاہیے، اور بات کرنے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں۔ لیکن جو یہاں کے مسائل ہیں، یہاں کے مسائل اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنی لپٹ میں لے لے، اور کئیوں کو لیا ہوگا جیسے مجھے لیا گیا ہے، لیکن ہمیں بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں بات کرنے سے بات آگے بڑھتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جا کر اور کہہ جی لیف کے اندر سر دے لیں اور کہہ جی اب مجھے شرم آتی ہے، میں کس کے ساتھ بات کروں۔ آپ آئیں، آ کے بات کریں،
کیا چیز ہے، انہوں نے آپ کی ہر چیز پہ نظر رکھ لی ہے. شاہ صاحب آپ ذرا خبر دیں، چونکہ آپ تھنک ٹینک بھی ہیں، تھوڑی سی خبر دیں لوکل، چونکہ آپ کو لوکل سیاست کا بہت زیادہ تجربہ ہے اور ڈنمارک کی سیاست کا بھی بہت زیادہ تجربہ ہے، ایک پروفیسر کی حیثیت سے آپ ساری چیزیں بتاتے ہیں. تو شاہ صاحب جو لوگ ابھی تک کہہ رہے ہیں آخری 2 مہینے میں کینڈیڈیٹ آئیں گے، ذرا یہ سیاسی لحاظ سے بات بتائیں. جی ان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی جو آخری 2 مہینے یا 1.5 مہینہ یا مہینہ پہلے کھڑے ہوں گے. وہ پھر اپنی بلادری سسٹم میں آئیں گے تو ان کا رجحان جو ہوگا وہ بالکل ہی ایک منفی رجحان ہوگا. اور اس طرح شاہ صاحب برادریاں ہونا بہت اچھی بات ہے، آپ کی برادری ہے، میری بھی برادری ہے، ظاہر ہے سب کی برادری ہے. ڈینس سیاست کی کون سی برادری ہے؟ ڈینس سیاست کی کون سی برادری ہے؟ برادری کسی کی بھی نہیں. اگر میں سید ہوں تو یہاں جتنے بھی سید ہیں میں ان کو کہا دی میری بھائی ہم لوگ جٹ گجر شاہ چودھری شیخ ہم سب ایک برادری ہیں. ہماری برادری کیا ہے؟ ہم ڈنمارک میں رہنے والے جتنے بھی وائٹ اور دوسرے ہیں ہم سب ایک برادری ہیں. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں سید ہوں تو میں اپنے سادات کے لیے سوچوں گا. یہ ایک غلط نظریہ ہے. یہ ایک سب کلمہ گو ہے، جو کلمہ گو نہیں ہے پھر بھی پاکستانی ہے اور ہم اس کے ساتھ بھی سٹینڈ بائی ہیں. اس کے بعد ڈینش شہری ہیں، ڈنمارک میں رہتے ہیں، سب اس ملک کے قانون کے نیچے ہیں. ہمیں سب کا خیال کرنا چاہیے. دیکھیں ایز اے اسپوک پرسن اور ایڈوائزر میں فری گرونے کا میں آپ کے سامنے یہ بار بار اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اپنے شاہ صاحب آپ کی پارٹی میں برادریزم ہے؟ ہم نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم کسی برادری کے سربراہ کے پاس نہیں جائیں گے اور اس سے یہ کہیں گے ہم کسی پارٹی جو آ رہے ہیں فری ولی ہمارا منشور دیکھیں، کس منشور کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، ہماری آواز کیا ہے، ہم پلیٹ فارم پہ کیا بول رہے ہیں، کیا ہم اس پہ عمل کریں گے. وہ ہمارے جتنے بھی کونسلرز کینڈیڈیٹس ہوں گے، آرمڈ کے ہوں گے، ریجیوں کے اور فلکے تھنگ کے، ان سے وہ حلفن ان سے یہ آپ کے پروگرام میں. شاہ صاحب میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. شاہ صاحب دیکھیں نا، یہاں راجہ ساجد صاحب ہیں، وہ کشمیر سوسائٹی کے صدر ہیں. وہ صرف جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کی صدارت نہیں کرتے یا کسی اور چیز کی صدارت، وہ اپنی تنظیم کی صدارت کرتے ہیں اور دوسری سیاسی جماعتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح آپ ہیں، آپ کا کوئی سیاسی دوستیاں سب کے ساتھ ہیں، لیکن آپ فری گرونے کے سپوکس مین ہیں، ان کے سیلس مین ہیں. جی بالکل، میں راجہ ساجد کی اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ وہ کشمیر کی آواز اٹھاتا ہے، خواہ کسی کو اچھی لگے نہ لگے، لیکن وہ اپنے خیالات جو ہے اس کو سب دوستوں لیکن وہ ڈینس سیاست کرتے ہیں، وہ ڈینس سیاست قانون کی کرتے ہیں. وہ صحیح بات کرتے ہیں. اس کو ہم کئی دفعہ اس کی بات سے اگر اختلاف ہی رکھتے ہیں لیکن اس کی بات میں وزن ہے، سننا چاہیے. جس کو تکلیف ہوتی ہے، جس کے اوپر مصیبت ہوتی ہے، اس کی بات سننا جو ہے وہ حق کی بات ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر یہاں پہ بات کرنی ہے کسی نے سامنے آ کے کہ بھائی ہم لوگ یہ ہیں. ہم نے تو پہلے یہ اعلان کر دیا ہوا ہے، بار بار یہ اعلان کرتے ہیں کہ فری گرونے پارٹی جو ہے یہ اپنے کینڈیڈیٹ پاکستانی کینڈیڈیٹوں کے مقابلے میں نہیں لے کے آئیں گے. ہم نے ہاشم کو اس لیے بیفور ٹائم لانچ کر دیا ہے. اس کی وضاحت کریں. آپ ایک سیاسی تنظیم، ایک سیاسی جماعت ہے، آپ دوسروں کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ ہی لائیں گے. ہاشم تو کوپن ہیگن سے لڑے گا الیکشن، یہ تو کنفرم ہے. کوپن ہیگن سے لڑے گا نا. اسی طریقے سے جہاں پاکستانی کوئی کھڑا ہے اور اس کے مقابلے شاہ صاحب اس طرح تو پاکستانی تو وہ بھی کہتے ہیں ڈینش ڈیفینیٹ جو ہے، اسی طرح تو کاشف بھی کھڑا ہے. اس کے مقابلے میں ہم جو اپنا اسپیس جو نمبر فرسٹ کینڈیڈیٹ لائیں گے وہ یا ڈینش ہوگا یا وہ ٹرکش ہوگا یا سمیلین برادر ہوگا یا عربی ہوگا یا دوسرا کوئی ہوگا، تاکہ ہماری برادری جو جس کو ہم گروپ کہتے ہیں پاکستانی، ہماری جو برادری ہے یہاں پہ، وہ آسانی سے اس کو بھی الیکٹ کر سکے اور جو ہمارا دوسرا ہماری پارٹی کا ہوگا وہ بھی اپنی دوستی اپنے لوگوں سے ووٹ لے کے تو دونوں الیکٹ ہو جائے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہیں اندر جائیں. یہ نہیں کہ جیسے پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی جا کے کہتے ہیں جی آپ کے گھر میں ملک سکندر آ گیا اور جی آپ اس کو ووٹ نہ دیں، یار آپ کا ابا تو میرا تایا تھا، میرا چاچا تھا، میرا بھائی، پلیز آپ ہمیں ووٹ دیں.
تو اس طرح کی شاہ سیاست ہم صاحب نہیں میں کریں۔ آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، پہلے ایک چھوٹا سا جو وقفہ لیتے ہیں 1 منٹ کا، اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ شاہ صاحب یہ دیکھیں، زبان بھی ہوتی ہے، آپ یہاں سکولوں میں جاتے ہیں تو آپ کو ٹیچر پڑھاتے ہیں، بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ مادری زبان سیکھیں، پھر جب چھوٹے بچے زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو ٹیچر یا پرنسپل ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ کو اپنی زبان بھی جو آنی چاہیے۔ شاہ صاحب اس طرح ہم لوگ جو ہے وہ زبان کی طرف نہیں جاتے، ہم اپنی سیاست کی طرف جاتے ہیں یا ڈنمارک کی سیاست نہیں کرتے۔ شاہ صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا، میں سن رہا تھا لائیو پروگرام میں کہ جو وہ مستہ تھے البرٹسن کمیون کے، ان کو آپ نے سوال اٹھایا، اس نے تائید کی ہے، انہوں نے یہ بھی آپ کو کہا، میرے خیال ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ بہت اچھے انٹیگریٹ ہوئے ہیں۔ جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کا غم سامنے رکھا ہے کہ آپ میں ہمارے پاکستانی اور فارنرز فیملیز اور جو کمیون ہے اس کے درمیان میں ایک خلیج ہے، ایک دیوار ہے، اور اس دیوار کے نہ ادھر سے ادھر آواز جا رہی ہے نہ ادھر سے ادھر آ رہی ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہے کہ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ٹی وی پہ آ کے، میڈیا پہ آ کے ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، ہم فلانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں ووٹ دیں۔ ایک دو آدمی جو اپنی ذات کا ہو یا اپنی فیملی کا ہو، اس کے ساتھ جا کے آپ جو ہے ایز اے کونسلر اس کی مدد کر دیتے ہیں تو وہ چرچا ہونے لگتا ہے جی فلانے کا کام ہو گیا، لیکن سارے لوگوں کا کام جو ہے۔ شاہ صاحب آپ نے ہمیں کہہ تو دیا ہے، اپنا میسج ریکارڈ بھی کرا دیا ہے، یہ جو راز کے پردے ہیں یہ پردے کب اٹھائیں گے؟ یہ تو ان پہ منحصر ہے کہ یہ کب یہ پردے اٹھاتے ہیں۔ ہمارا مقصد جو ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے سچ بولے اور سچ کے علاوہ کسی کے بارے میں غیبت نہ کریں، کسی کو ہم نشانہ نہیں بنا رہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، کافی عرصہ پورا پچھلا سال ہم نے لگایا کہ اس ملک کے اندر ابھر آ رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی 2015 سے ہم یہ بات ہم تو جو لیٹسٹ انفارمیشن ہوتی ہے اس پر بحث کرتے ہیں، اس پر تبصرہ کرتے ہیں جی، اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا جی کہ یہاں پہ قانون آ رہے ہیں جو کہ قانون ایسے ہیں۔ اب لوگ مجھے کہیں، میں اپنے بھائیوں کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس میں مجھے سب نام نہیں لینا، نہیں، اس میں مجھے شرم آئے گی۔ یہ قانون تو بدل ہی نہیں سکتا، یہاں تو روز فورسیں بدلتی ہے بھائی، روز قانون بدلتا ہے۔ کیا آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے آج کون سی لا فورس؟ شاہ صاحب کیوں نہیں بدلتا؟ میں نے دیکھا، چلے چھوٹی سی میں ضمناً مثال دے رہا ہوں کہ پنجاب حکومت کی وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے تجاوزات کا ایک کلام شروع کیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس میں پاکستان کی جتنی جماعتیں حمایت کر رہی ہیں، تھوڑے بہت کہہ رہے ہیں جن کا نقصان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی بعد میں خوش ہو جاتے ہیں، چلے ہماری سڑکیں گلیاں تو کھلی ہو رہی ہیں، کم از کم شاپنگ تو اپنے بچوں بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھے کام کی کوئی بھی مخالفت نہیں کرتا۔ اچھا کام کریں آپ۔ دیکھیں، یہ آج ہم ہیں، آج میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، لیکن چند سیکنڈ کے بعد اگر میری روح کھینچی جاتی ہے، میں زمین کے نیچے چلا جاتا ہوں، میری بیوی، میرے بچوں کا، تو میرے بچے سارے بے شک ہائی لیول گریجویٹس ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اچھی جابز کر رہے ہیں، لیکن ان کو قانونوں کا نہیں پتا۔ ان کو یہ جو لاگ ایوننگز ہیں، جو یہ قانون تبدیل ہوتے ہیں روزانہ اور ہم پہ چھا جاتے ہیں، یہ ان کو نہیں پتا۔ یہ کس نے بتانا ہے؟ پہلے بچوں کو کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ جی، یہ تو ہمیں جانا چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے، ہمیں مختلف میں جاتا ہوں، بہت زیادہ میٹنگز کے اندر جاتا ہوں، اس عمر میں بھی جاتا ہوں، مجھے کوئی بلاتا ہے تو میں وہاں جا کے ان کو بتاتا ہوں کہ غلطی کہاں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یس سر کہ آپ ہی ٹھیک ہے، آپ نے مجھے بلایا، شکریہ، میرا فوٹو آ گیا ہے اس کے اندر۔ نہیں، آپ نشاندہی کریں اور آپ ان کو بتائیں کہ یہ چیز ہے۔ شاہ صاحب ہم کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاہ صاحب الیکشن تو آ گئے، الیکشن تو ہونے ہیں، جو مرضی باتیں کر لے، جو مرضی غبیت کر لے، الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں، چاہے کینڈیڈیٹ ہوں یا نہ ہوں، ہر کمیون میں الیکشن ہوں گے اور مقرر ڈیٹ پر ہوں گے۔ شاہ صاحب دیکھیں، ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت ساری سہولیات ملتی ہیں، ہر کمیون میں مختلف قسم کی سہولیات ہوتی ہیں۔ ہم پینشنسٹوں کو گاڑی ملتی ہے، اگر صحت نہیں ہے تو ان کو گاڑی لے کر جاتی ہے، ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں ان کو گاڑی لے کر جاتی ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک سینئر جو ہے
راجہ شناد صاحب وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، حالانکہ وہ راجگان ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن برادری کی جب بات آتی ہے الیکشن کی ڈنمارک کی تو وہ بھی آپ کی بات کی تائید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ساری سہولتیں شاہ صاحب ملتی ہیں اسپتال میں، آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کرائیں، جو کچھ بھی بلا بلا جتنی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہم سب بہتری کی تلاش میں لگے رہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہونا چاہیے، جہاں ملتا ہی کچھ نہیں ہے ان کا ہمیں بڑا فکر ہے شاہ صاحب۔ لیکن راجہ صاحب یہی سہولتیں اگر جا کے جولائی اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہیں اور یہ آہستہ آہستہ اسی سال میں ساری سہولتیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں، اور اسپیشلی جو قوانین بنے ہیں کہ ایک اگر کوئی فونر پینشن لینے جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ اس کو بیفور ٹائم پینشن ملنی چاہتی ہے، تو اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ آپ ڈینش سٹیزن ہیں نہیں ہے تو آپ کو پوری پینشن نہیں ملے گی، آپ وغاجل نہیں ہیں، آپ لینے کے حقدار ہی نہیں ہے، اور پھر 25 سال آپ نے کام کیا یا نہیں کیا، کم از کم آپ کو 25 سال یہاں پہ ٹیکس۔ تو ان چیزوں کے اوپر یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ اس ملک میں آئے، آپ کام کر رہے ہیں، خدا نہ کرے 6 ماہ کے بعد یا 7 ماہ کے بعد آپ کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ انویلڈ ہو گیا تو یہ آپ کی پینشن منظور کر لیتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی تھی کہ آپ کام پہ کریں یا نہ کریں۔ یہ آپ کو شاہ صاحب میں تھوڑا اضافہ کر دوں کہ آپ بے شک کام شروع کر دیں جس وقت دل آپ کا چاہے واپس پینشن پہ آ جائیں، نہیں آپ پینشن بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کو گراؤنڈ بلاک ملتا تھا، آپ کو ساری میڈیسن کی سہولتیں، لیکن آپ ساتھ کام بھی کر سکتے تھے۔ اب کیا ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کی بھی انکم تھوڑی سی زائد ہو گئی ہے یا کام پہ چلا گیا ہے تو ہم آپ کی پینشن سے پیسے لے لیں گے، ہم آپ کو یہ سہولتیں نہیں دیں گے، ہم کو آپ کو وہ نہیں دیں گے۔ بھائی کون ہے جو کہتا ہے کہ میں بہت بڑا شہزادہ ہوں جی، مینوں سارا علم ہے؟ اور بھائی 55 سال اس دوستیوں میں، ان یاریوں میں ہم نے اپنی قوم کو دھوکہ دیا ہے، اور دھوکے سے اب ہمیں باہر آنا چاہیے اور ہمیں اوپنلی یہ بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ہم نے پاکستانیوں کے ساتھ اس ملک کے اندر دھوکہ کیا ہے، اور ہم نے یہ بات جو ہے ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم آج ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ کے غبیت۔ مجھے پرانے وقت یاد ہیں جب ہمارے دوست کونسلرز تھے، کام اچھے ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد جو ینگسٹرز آئے ہیں کس نے اچھا کام کیا ہے؟ چلیے شاہ صاحب میرا یہ سوال ہے ڈیبیٹ ہونی چاہیے، شاہ صاحب ان کو آنا چاہیے، آپ ان کو دعوت دیں، شاہ صاحب آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، آپ دعوت دیں، ان سے ڈیبیٹ کریں، ان کا نقطہ نظر بیان کریں، بھی آئیں اور آگے بتائیں کہ بھائی اس کے اندر کیا ہے، آگے بتائیں۔ یہاں پہ ہماری پاکستان سوسائٹی ہے، یہاں پہ ہمارے پرانے چودھری ولایت بہت پرانے کونسلر رہے ہیں، 6-7 دفعہ کونسلر رہے ہیں، ان کی افارنگ ہے، ان کا تجربہ ہے، لیکن شاہ صاحب ان کا تو تجربہ ہے ماشاءاللہ، بڑا نالج ہے، 12 یا 16 سال وہ رہے، انہوں نے اپنا حصے کا کام کیا، اب دلچسپی نہیں لیتے شاہ صاحب، ایک عمر کا حد ہوتی ہے، ڈیفینیٹ وہ بھی پینشن پہ چلے گئے ہیں، نہیں وہ چلے گئے، لیکن ہم لوگ تو شاہ صاحب ترجیحات ہوتی ہے، شاہ صاحب دیکھیں نا، ہر آدمی کا اپنا کام ہے، یا کوئی زبردستی تو کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے نا، نہیں بالکل، لیکن جو جذبہ، شاہ صاحب آپ دعوت دیا کریں، ہم بھی دعوت دیتے ہیں، ہم بھی دعوت دے رہے ہیں کہ جو انسان کے پاس نالج ہے وہ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ دیکھیں وہ آئیں، ان کو ان قوانین کا پتہ ہے، بات کرتے ہیں، چلے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں جس طرح آپ کے جو مرید ہیں راجہ فراد کوکن صاحب، جو آپ کو پیر و مرشد کہتے ہیں، ان کے پاس بڑی انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے کاموں میں اتنے زیادہ الجھے ہوئے ہیں، کام پہ ہوتے ہیں اور ان کو ٹائم بھی نہیں ملتا، ظاہر ہے ان کے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، بچوں کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے، تو شاہ صاحب یہ جو مجبوریاں ہوتی ہیں نا، ہو سکتا ہے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، شاہ صاحب ہمیں یہ تھوڑا سا گیپ دینا چاہیے۔ راجہ صاحب پھر ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہمیں بچوں کو ٹرین کریں، ان کو بتائیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، آپ نے اس کے اوپر بات کرنی ہے، آپ اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو آئے ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں۔ شاہ صاحب انشاءاللہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم نے پورا سروے کیا، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ویڈیوز، ہر چیز ہم نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں، اور جو لوگ محنت کرتے ہیں شاہ صاحب ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے، انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ بہت کوشش کرتے ہیں کہ ڈنمارک کی سیاست کریں، کمیون کی سیاست کریں، لوکل سیاست کریں، لوکل خبروں کی طرف توجہ دیں، لوکل اخبارات کو پڑھیں، لوکل میڈیا کو سنا کریں، بہت ساری چیزیں، بہت زیادہ میڈیا ڈینش میں ہے، ہر زبان میں میڈیا جو ہے آپ کو میسر ہے۔
لیکن شاہ صاحب یہ کس طرح ان کی جان چھوٹے گی؟ بات تو کہتے نہیں جی ہم پاکستان کی جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب 4 بندے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں سننے میں ملتا ہے انہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی پیچھے مجھے اسلم میار صاحب کا جو ہمارے بزرگ سیاستدان بھی ہے، صحافی بھی ہیں، ان کا مجھے ٹیلی فون آیا تھا، میرے سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بہت اچھی ہیں، بڑی خوش آئندہ بات ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ پروموٹ ہوں، لوگ آگے آئیں۔ اب دیکھیں میں اس بچی کی تعریف کرنے سے نہیں رہ سکتا، رخسانہ جو ہے، رخسانہ علی جو ایلبسٹون سے ہیں، انہوں نے میئر کے ساتھ بیٹھ کے 2 باتیں کی۔ اس نے جو ڈینش زبان میں بات ہوئی اس کو اردو ترجمہ کیا اور پھر ڈینش زبان میں بھی بات کی۔ اس طرح لوگوں کو سمجھ آتی ہے، لوگوں کی بات سے بات نکلتی ہے۔ آپ اس طرح کے بچے جو ہیں ان کو میرے ساتھ لیں، ڈزنٹ میٹر کہ میں فری گرونے کا ہوں، لیکن سیاسی سوالات میں ان کی بھی مشکلات دور ہوتی ہیں، ان کو بھی سمجھ لگتی ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اندر تو روشنی دیا جل رہا ہے، کیا باہر چاند کی چاندنی ہے یا کہ اندھیرا گپ اندھیرا ہے۔ تو ہم ان کو گپ اندھیرے کی وہ وجوہات بتائیں گے کہ بھائی آپ کس طرح باہر جا سکتے ہیں، یہ ٹارچ لے جائے یا کیا لے جائے۔ ہم نے ان کو یہ رستہ رہنمائی کرنی ہے کہ ہمارے جو آنے والے ہمارے ساتھی ہیں، میرے اپنے دوست یار جو عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ اب دے آر ابو 60s میرے، اور اب ان کے بیٹے اور پوتے جو ہیں وہ میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ بات کرتے ہیں، اور میں ایز اے دوست ان سے بات کرتا ہوں۔ تو یہ چیز چلنی چاہیے اور ہمیں اس کے اوپر متحد ہونا چاہیے۔ یہ بات نہیں کہنی کہ یہ توقیر شاہ بات کر رہا ہے تو ہمیں اس پہ بات پہ غصہ آ گیا، نہیں، یہ ہمارے سب کی بات ہے، یہ ہمارے سب کی بہتری کے لیے ہے۔ آئیں اس دوائی کو لے کے چلیں کہ ہم نے یہ دوائی کھانی ہے تاکہ ہمیں ہوش آئے۔ صاحب آپ کی اس خوبصورت بات پر آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھی، دل کو چھو لینے والی نعت سناتے ہیں، اپنے سامعین کو بھی سناتے ہیں، اپنے ناظرین کو بھی سناتے ہیں، اور آپ سے اجازت بھی لیتے ہیں۔ آپ نعت سن کر جائیے گا شاہ صاحب۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو کا ڈائریکٹ فون نمبر ہے 39 29 71 04۔ ایک دفعہ سے پھر سن لیں، 3929 7104۔ نیت خال نیت چو اینا حرفیاس نلفیہ۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ
جی شاہ صاحب اب ٹائم ختم ہو گیا، آخر میں اگر کوئی آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ خدا حافظ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے ڈنمارک کے بسنے والے پاکستانی بھائیوں بہنوں سے یہی التماس ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی انفارمیشن ہو اس کو خدا را شیئر کریں تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے۔ بالکل یہ نہ کہیں کہ جی ہم کیوں آئے۔ جب آپ یہ کہیں گے تو آپ کوئی نفرت کا اظہار کسی بات پہ بھی کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ ہر بار جب آپ کوئی بات سنیں گے تو آپ کو مزید نفرت ہوگی، پھر آپ غیبت کریں گے اور یہ اچھی بات نہیں۔ آپ آئیں، کسی قسم کا بھی اختلاف ہو آپ بات کریں، میسیجز نہ کریں بلکہ خود بات کریں تاکہ آپ کی بات کو کسی چیز کے بھی آپ کو ہم پہ اعتراضات ہیں کہ ہم نے کوئی چیز غلط کی ہے تو بات کریں۔ ہمارے پاس ہمیشہ یہ ہوتا ہے، نیٹ ہے، ہر چیز ہم اس سے جمع کر کے اور اس کو پڑھ کے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی زیادہ انفارمیشنز ہوتی ہیں لیکن ہم لوگوں کو بتاتے نہیں، کیونکہ اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ آواز نہیں آ رہی۔ راج صاحب آپ کی آواز بند ہو گئی ہے۔ شاہ صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ؟ جی مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنا ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے پرانے صحافی، اپنا آپ کی طرح بزرگ صحافی، بزرگ صحافی، ان کے ساتھ بزرگ سیلس مین۔ جی، اور یہ لالہ مرزا کی جان ہے، اور یہاں ڈنمارک کی سب سے پہلے اردو صحافت میں لوگوں نے شاہ صاحب یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا؟ نہیں، ساتھی بالکل جی، ہم تو ان کو اپنے بڑے بھائی کی طرح۔ شاہ صاحب آپ جو ہے آپ کو مس کیا اس پر جو آپ بات کریں، چل اتوار کو ہم اس پر بات کریں گے۔ ہم جو شیخ ظفر صاحب نے بھی بلایا تھا، ہماری ملاقات ہوئی تھی، بہت ساری خبریں ہیں شاہ صاحب جو کہ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سنڈے کو شروع کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اللہ حافظ جی۔